کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، درس شمائل ترمذی ہمارا جاری ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف گوشوں کے حوالے سے ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پچھلے دو درس جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طعام کے حوالے سے کہ جو سالن آپ استعمال فرمایا کرتے تھے، اس کا امام ترمذی نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ آج کے درس میں بھی کچھ احادیث اس موضوع پر سنیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو یہ بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ گوشت یہ جو زیرہ کا گوشت ہوا کرتا تھا، بازو کا گوشت، یا آگے چل کے آتا ہے کہ پیٹھ کا گوشت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہترین فرمایا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گوشت کو استعمال کرنے کے حوالے سے ذکر کیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کوئی کھانے کی رغبت کی وجہ سے اس کو پسند فرماتے ہوں۔ آپ علیہ السلام کے پاس گوشت حاضر ہی کبھی کبھی ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بازو کا گوشت ہوتا یا ویسے ہی گوشت ہوتا گلا ہوا تو اسے پسند فرمایا کرتے تھے کہ اس میں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ایک تو یہ پکا ہوا ہوتا تھا تو جلدی ہضم ہو جاتا تھا، یعنی دیگر چیزوں کو استعمال کرنے میں وقت لگتا ہے جبکہ یہ استعمال فوری طور پر ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام ایک تو کبھی کبھی اس کو استعمال فرماتے، کبھی کبھی آپ کی بارگاہ میں یہ حاضر ہوتا، پیش کیا جاتا، تو اس لیے اس کو استعمال فرماتے، خوشی کے ساتھ تناول فرماتے۔ اور دوسرا یہ اس میں اس کے پسندیدہ ہونے کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ یہ سہل الہضم تھا، جلدی ہضم ہو جاتا تھا، زود ہضم تھا، جلدی ہضم ہوتا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے فارغ ہو کر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف نیک کاموں کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند فرمایا کرتے تھے۔ بعض شارحین نے اس مقام پر یہ لکھا کہ ایک ہوتی ہے خواہش نفس کہ بندہ حرص کرے کسی چیز کی اور اس کے پیچھے لگا رہے، اور ایک کسی چیز کا طبعاً پسند ہونا ہوتا ہے کہ طبیعت کو وہ راس آتی ہے، پسند آتی ہے۔ تو جو حرص ہو اور بندہ خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہوا اپنے اوقات کو اس کے اندر بسر کرے، یہ تو مذموم ہے، یہ ناپسندیدہ ہے اور یہ اعلیٰ منصب کے لائق نہیں۔ لیکن کسی چیز کا طبعی اعتبار سے پسندیدہ ہونا، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی وہ کتنے ہی بڑے مقام و مرتبے کا شخص ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خواہشات رکھی ہیں، تو اگر اس کو طبعاً کوئی حلال چیز، طیب چیز پسند ہوتی ہے تو اس میں اصلاً کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو کمالات انسانی میں سے ایک چیز ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک گوشت کا پسندیدہ ہونا یہ اسی معنی کے اعتبار سے تھا، نہ یہ کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اوقات ان چیزوں کے حصول کے اندر صرف کرتے ہوں،
ایسا نہیں تھا. تو اسی لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا تو آپ اسے خوشی سے تناول فرماتے کہ یہ جلدی ہضم ہو جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانی قال حدثنا يحيى بن عباد عن فليح بن سليمان قال حدثني رجل من بني عباد يقال له عبد الوهاب بن يحيى بن عباد عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كانت الزراع أحب اللحم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولكنه كان لا يجد اللحم إلا غبا وكان يعجل إليه لأنها أعجلها نضجا. یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زرا کا گوشت کچھ یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ آپ کبھی کبھی ہی گوشت پاتے تھے، یعنی حاضر ہوتا گوشت آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جلد استعمال فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ جلدی گلنے والا تھا. جلدی گلنے والا یعنی جلدی ہضم ہونے والا تھا. اگلی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو پیٹھ کا گوشت ہوتا ہے یہ بہترین گوشت ہوتا ہے، اطیب گوشت ہوتا ہے، اچھا گوشت ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. تو اب نفع پہنچانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ہدایت دینا یہ بھی نفع ہے، دین کی طرف لے کر آنا یہ بھی نفع ہے، جنت کا راستہ دکھانا یہ بھی نفع ہے، جہنم کے راستے سے بچانا یہ بھی نفع ہے. اور دنیاوی اعتبار سے جن چیزوں کی طرف رہنمائی کی جائے اور لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہو تو ظاہر ہے کہ یہ بھی کیا ہے، نفع ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان امور کی طرف بھی توجہ دلایا کرتے تھے کہ عام طور پہ لوگ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہی ہیں، تو ایسی چیزوں کے بارے میں ان کو بتایا جائے کہ جو ان کے لیے مفید ہے، جس سے ان کو فائدہ حاصل ہو. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا مسعر قال سمعت شيخا من فهم قال سمعت عبد الله بن جعفر يقول سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان اطيب اللحم لحم الظهر. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بہترین گوشت پیٹھ کا گوشت ہے. اگلی دو حدیث مبارکہ پیچھے بھی اس کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سرکے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے. یہاں پہ دوبارہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں اور حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث مبارکہ بھی امام ترمذی ذکر کر رہے ہیں. پہلی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین سالن سرکہ ہے. دوسری حدیث مبارکہ حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے کر گئے اور ارشاد فرمایا اعندک شیء، تم لوگوں کے گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے؟ تو جہاں بے تکلفی ہوتی ہے، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کا گھر تھا، آپ چچا کی بیٹی تھیں اور حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بہن تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بے تکلفی میں وہاں جا کر استفسار فرمایا کہ کچھ کھانے کو ہے گھر کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف سوکھی ہوئی روٹی ہے پرانی اور دوسرا سرکہ ہے، یہ دو چیزیں ہیں گھر کے اندر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ، اس لیے کہ جس گھر کے اندر سرکہ ہو وہ گھر خالی نہیں ہوتا، وہ گھر خالی نہیں ہوتا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کے دو پہلو ہیں سرکے کے
بہترین سالن ہونے کے، ایک تو یہ کہ یہ ویسے ہی مفید ہے، ویسے ہی مفید ہے، بہت ساری چیزوں کے اندر فائدہ دیتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے۔ دوسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر سالن نہ ہو تو سالن کی جگہ یہ فائدہ دے جاتا ہے، کفایت کر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کچھ اور نہیں تو یہ بھی کافی ہے، جس گھر کے اندر یہ ہو تو یہ بھی کیا کر جائے گا، کفایت کر جائے گا، وہ گھر خالی نہیں کہلائے گا۔ فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا زید بن الحباب عن عبد الله بن المؤمل عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال نعم الادام الخل۔ حدثنا ابو كريب حدثنا ابو بكر بن عياش عن ثابت ابي حمزة الثمالي عن الشعبي عن ام هانئ قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعندك شيء فقلت لا الا خبز يابس وخل فقال هاتي ما اقفر بيت من ادم فيه خل۔ کہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ موجود ہے؟ تو میں نے کہا نہیں سوائے سوکھی ہوئی پرانی روٹی کے اور سرکے کے۔ تو فرمایا اسے لے آؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں کہ جس میں سرکہ موجود ہو۔ اگلی حدیث مبارکہ، دو حدیث مبارکہ ایک سی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت ایک منفرد انداز میں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح کہ سرید کی فضیلت دیگر کھانوں کے اوپر ہے۔ یعنی سرید جو ہوتا ہے وہ لذیذ بھی ہوتا ہے، قوت دینے والا بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو دیگر کھانوں کے اوپر فضیلت ہے۔ سرید مطلب سالن کے اندر روٹی بھگو دینا، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی اس کے اندر گوشت کو بھی شامل کر دینا، یہ سرید بنایا جاتا تھا کہ جو آسانی کے ساتھ بن بھی جاتا تھا اور قوت بھی بندے کو دیتا تھا۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیگر کھانوں پر فضیلت بیان فرمائی کہ یہ دیگر کھانوں کے اوپر فضیلت رکھتا ہے۔ تو جس طرح یہ دیگر کھانوں پر فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ دیگر عورتوں کے اوپر فضیلت رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ دو حدیثیں یہاں پر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الحمداني عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت دیگر تمام کھانوں پر۔ تو دونوں کی فضیلتیں بیان ہو گئیں، کھانے کے اعتبار سے سرید کی فضیلت بیان ہو گئی اور عورتوں میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت بیان ہو گئی۔ حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري أبو طوالة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پنیر کا ٹکڑا کھاتے ہوئے دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے پنیر کا ٹکڑا تناول فرمایا۔ دودھ جو جم جاتا ہے تو اس کے ذریعے سے پنیر بنایا جاتا ہے، پنیر مشہور غذا ہے، تو پنیر جو ہوتا ہے اس کا ٹکڑا میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تناول فرماتے ہوئے دیکھا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا
اور میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا بازو بعد میں کھاتے ہوئے دیکھا، بعد میں دیکھا کسی اور موقع پر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بکری کے بازو کا گوشت تناول فرما رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی لیکن اس کی وجہ سے وضو نہیں کیا۔ یہاں شارحین فرماتے ہیں کہ پہلی جو روایت ہے، پہلی جو بات ہے کہ آپ نے پنیر کا ٹکڑا استعمال فرمایا، اس کے بعد آپ نے وضو کیا، تو اس وضو سے مراد لغوی وضو ہے جس کو ہم کھانے کا وضو کہتے ہیں، یعنی ہاتھ دھو لینا اور کلی کر لینا، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلی فرمائی اس کے بعد۔ اور دوسرا جو فرمایا کہ میں نے وضو کرتے ہوئے نہیں دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے نماز ادا کی، تو اس سے مراد وضو اصطلاحی ہے، شرعی وضو، یعنی اس کو کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضو نہیں کیا، اس لیے کہ گوشت کے کھانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹنے کے اسباب میں سے کسی پکی ہوئی چیز کا کھانا یہ نہیں ہے، کسی بھی چیز کو کھانا یہ وضو ٹوٹنے کے اسباب میں سے نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل بھی یہ تھا کہ جو چیز آگ پر پکائی گئی ہے اس کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہاں مراد یہ ہے ولم یتوضا سے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعی اصطلاحی وضو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور پہلے میں جو فرمایا کہ پنیر کا ٹکڑا آپ نے تناول فرمایا اور اس کے بعد وضو کیا، تو اس سے مراد لغوی وضو یعنی کلی آپ نے فرمائی۔ فرماتے ہیں حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ من ثور أقت ثم رآه أكل من كتف شأت ثم صلى ولم يتوضأ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے پنیر کا ٹکڑا کھا کر وضو یعنی وضو لغوی کیا، کلی کی، اور پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکری کے بازو کا گوشت تناول کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا، یعنی وضو سے مراد اصطلاحی وضو نہیں کیا کیونکہ اس وقت با وضو ہی تھے۔ اگلی حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب نکاح کیا تو نکاح کے بعد آپ نے ولیمہ فرمایا، اور جو ولیمہ تھا وہ تازہ کھجوروں اور ستو کے اوپر تھا، تازہ کھجوریں اور ستو یہ ولیمے کے اندر کھلائے گئے۔ ولیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن اب ولیمے کے اندر انتہائی سادگی کہ اس کے اندر جو ہے وہ دسترخوان کے اوپر تازہ کھجوریں رکھی گئیں اور ساتھ میں ستو رکھ دیے گئے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے قریب کے جو لوگ ہیں ان کو بلا لو کھانے کے لیے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ولیمہ فرمایا۔ فرماتے ہیں حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینة عن وائل بن داود عن ابنه وهو بکر بن وائل عن الزہری عن انس بن مالک قال اولم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی صفیۃ بتمر وسویق۔ حضرت حسن بن علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں حضرات، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خادمہ بھی تھیں اور حضور علیہ السلام کا کھانا بھی پکایا کرتی تھیں، تو یہ تینوں حضرات ان کے پاس آئے اور کہا آ کے کہ ہمارے لیے وہ کھانا بنائے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے، یعنی آپ تو حضور علیہ السلام کے لیے کھانا بنایا کرتی تھیں، تو ہمارے لیے بھی وہی کھانا بنائے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بچوں، آج کا جو دن ہے، یعنی آج کا جو دور ہے،
اس میں تو طرح طرح کے کھانے ہیں، وہ جو کھانے ہیں اس کو تم لوگ تھوڑی پسند کرو گے، وہ تم تھوڑی کھاؤ گے اس طرح کا کھانا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پسند کیا کرتے تھے، کھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں کھائیں گے؟ بلا بالکل کھائیں گے، آپ بس وہی بنائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا کرتی تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کو پسند کیا کرتے تھے۔ تو وہ کھڑی ہوئیں، انہوں نے تھوڑا سا جو کا آٹا لیا، اس کے اوپر اس کو پہلے گوندا، گوندنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈالا، زیتون کا تیل، اور اس کو آپ نے ہانڈی میں رکھ دیا، یعنی پہلے گوندا، گوندنے کے بعد اس کو ہانڈی میں رکھا یعنی پکانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر زیتون کا تیل ڈالا، پھر تھوڑی سی کالی مرچ ڈالی، کٹی ہوئی پسی ہوئی کالی مرچ اس میں ڈالی، اور تھوڑا سا اس کے اندر زیرہ ڈالا، کالی مرچ ڈالی، زیرہ ڈالا، زیتون کا تیل ڈالا، اور پھر پکا کے ان کو پیش کر دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمایا کرتے تھے۔ یعنی یہ سادہ سادہ سا کھانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تناول فرمایا کرتے تھے، تو آج کے دور میں تو قسم قسم کے کھانے ہوتے ہیں، طرح طرح کے کھانے ہوتے ہیں، وہ کہاں اس طرح آج کے دور کے اندر لوگ اس طرح کا کھانا کھائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا کھانا پسند کیا کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ فرماتے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ تینوں حضرات حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے وہی کھانا بنائیں کہ جس کھانے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پسند کیا کرتے تھے اور اسے خوشی سے کھایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بچوں، آج کے دن ان کھانوں کی خواہش نہیں ہوتی، تو عرض کی کہ آپ بنائیں کھانا۔ تو وہ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے جو میں سے کچھ آٹا لیا، جو کا کچھ آٹا لیا، اس کو گوندا، پھر اس کو ہانڈی میں رکھا، پھر اس کے اوپر زیتون کا کچھ تیل ڈالا، اور مرچوں کو، کالی مرچوں کو کوٹا، اور اسی طرح زیرے کو کچھ اس میں کوٹا اور اس کے اوپر ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد ان کو وہ کھانا پیش کر دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تناول فرمایا کرتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند آتا تھا اور خوشی سے اسے آپ تناول فرماتے تھے۔ اگلی حدیث مبارکہ ایک واقعہ ہے پورا کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق کے موقع پر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، پتھر بندھے ہوئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن شریف پر، اس وقت مبارک پیٹ پر۔ تو اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور آ کے ان سے پوچھا کہ کچھ ہے گھر کے اندر؟ تو انہوں نے بتایا کہ کچھ آٹا ہے اور ساتھ میں کچھ ایک چھوٹا سا بکرا دمبا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اس کا کھانا بناتے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کے آثار دیکھیں تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور کچھ صحابہ کو بلا لیتا ہوں۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے آرام سے، آہستگی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کان میں آ کے عرض کیا، رسول اللہ میں نے کچھ کھانا بنوایا ہے، آپ اور کچھ صحابہ آ جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ چلو بھائی، جابر نے دعوت کی ہے۔ وہ فرمایا کہ اپنی اہلیہ سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک آٹا نہ گوندے، یعنی روٹی نہ پکائے، اور ہانڈی جو ہے اس کو اتارے نہ، میں آتا ہوں۔ پھر آپ جو ہے وہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی بڑی تعداد کو لے کے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور فرمایا ان کی اہلیہ سے کہ ایک اور عورت کو بلا لو اپنے ساتھ روٹی پکانے کے لیے، اور ہانڈی رکھ دی گئی اس چولہے پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں چیزوں کے اندر، آٹے کے اندر بھی اور ہانڈی میں بھی، اپنا مبارک لعاب دہن ڈالا اور ان سے فرمایا کہ بس روٹی بناتی جاؤ اور ہانڈی کو چولہے سے اتارنا نہیں ہے، یہ سالن ڈالتی جاؤ اس میں۔ وہ ہانڈی پکتی رہی اور اس میں سے سالن نکلتے رہے، روٹیاں پکتی رہیں، سارے کے سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان اس سے شکم سیر ہوئے، سب نے کھانا کھایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر بھی اس کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ جب گوشت لے کر آئے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ہمارے لیے بکری ذبح کی ہے، شاید ان کو معلوم ہے کہ ہم گوشت کو پسند کرتے ہیں، گوشت کو
طبعاً پسند کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے بکری کو ذبح کیا ہے۔ فرماتے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن الاسود بن قیس عن نبیح العنبری عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال اتانا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی منزلنا فذبحنا له شاة فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم وفي الحديث قصة۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لے کر آئے اور ہم نے ان کے لیے بکری کو ذبح کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گویا کہ یہ گھر والے جانتے ہیں کہ ہم لوگ گوشت کو پسند کرتے ہیں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک قصہ موجود ہے، وہ قصہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ، حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقیل انه سمع جابرا قال سفیان وحدثنا ابن المنکدر عن جابر قال خرج رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا معه فدخل على امرأة من الانصار فذبحت له شاة فأكل منها وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ۔ یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے کر گئے اور میں بھی آپ کے ساتھ تھا، یعنی کسی اور موقع کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو ہم انصار کی ایک خاتون کے گھر پہنچے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بکری ذبح کی ہوئی تھی، تو حضور علیہ السلام نے اس میں سے کچھ تناول کیا، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تازہ کھجوروں کا تشت لے کر آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی کچھ تناول فرمایا، پھر اس کے بعد آپ نے وضو فرمایا اور ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا اور نماز ادا کی، پھر اس کے بعد آپ دوبارہ ان کے گھر تشریف لائے، تو انہوں نے بکری کے گوشت میں سے بچا ہوا حصہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، تو آپ علیہ السلام نے اس کو تناول فرمایا، اس کے بعد آپ نے عصر کی نماز ادا کی لیکن اس کے لیے وضو نہیں کیا۔ یہ وہی بات ہے جو پیچھے بیان ہو چکی کہ پہلے گوشت کے کھانے سے اور کھجوروں کے کھانے سے جو وضو کیا، اس سے مراد کلی کرنا ہے، لغوی وضو ہے، اور بعد کا جو فرمایا کہ ولم یتوضا کہ وضو نہیں کیا، تو اس سے مراد اصطلاحی شرعی وضو ہے کہ اس سے وضو ٹوٹتا نہیں تو وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ حدثنا العباس بن محمد الدوری قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومعه علي ولنا دوالي معلقة قالت فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل فقال صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي ما يا علي فإنك ناقه قالت فجلس علي رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك۔ یعنی حضرت ام المنذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ موجود تھے، تو ہمارے گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو نوازا، اس میں سے کچھ تناول کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیروی کرتے ہوئے اس میں سے کچھ لیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی رک جاؤ، ابھی ابھی تو صحت مند ہوئے ہو، یعنی بیماری سے ابھی ابھی اٹھے ہو، تو تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی خیر خواہی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام طبیبوں کے طبیب ہیں، اچھی طرح جانتے تھے کہ ابھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صحت کے اس درجے پر پہنچے نہیں ہیں، بیماری سے جو اٹھے ہیں تو ابھی صحت ایسی نہیں ہے کہ اس کو معافی کا ہی نہیں ہے،
تو ہو سکتا ہے دوبارہ طبیعت خراب ہو جائے، تو اس نے فرمایا کہ مہ یا علی فإنک ناقح، کہ ابھی تم نئے نئے اٹھے ہو، ابھی جو ہے وہ فریش نہیں ہوئے، تو اس لیے اس سے رک جاؤ۔ فجلس علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیروی کی، وہ نہیں کھایا انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے تناول فرمایا۔ پھر یہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان حضرات کے لیے چقندر پیش کیے اور جو کی روٹی پیش کی، جو کی روٹی اور چقندر میں نے ان کی بارگاہ میں، چقندر کا سالن ہوگا، بنا کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، کہ یہ تمہارے لیے موافق ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ اس سے اگلی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدثنا محمود بن غیلان حدثنا بشر بن السری عن سفیان عن طلحة بن یحیی عن عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء فأقول لا فيقول إني صائم قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنه أهديت لنا هدية قال وما هي قلت حيس قال أما إني أصبحت صائما قالت ثم أكل۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لاتے اور پوچھتے کہ کیا تمہارے پاس ناشتہ موجود ہے، صبح کا کھانا موجود ہے؟ تو میں عرض کرتی کہ نہیں، موجود نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ پھر میں روزے سے ہوں، یعنی پھر آپ روزے کی نیت کر لیتے کہ کھانا موجود نہیں ہے، تو روزے کی نیت یعنی نفلی روزے کی نیت یہ کی جا سکتی ہے ذہبۂ کبریٰ سے پہلے، اور اس نیت سے کہ صبح سے روزے سے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اپنے عمل کے ذریعے واضح فرما دیا کہ اگر کوئی کسی نے کھانا نہ کھایا ہو اور ذہبۂ کبریٰ سے پہلے وہ نیت کرنا چاہے روزے کی، تو وہ نیت روزے کی کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئے، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے کچھ چیز ہدیہ کی گئی ہے۔ تو کہا کیا؟ فرمایا حیث، یعنی کھجور اور دودھ کا بنا ہوا کہ حلوہ ہوتا ہے، کھجور ہوتی ہے اور اس کے اندر گھی ہوتا ہے اور پنیر ہوتا ہے، اس میں ان کو ملا کر یہ حیث تیار کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے صبح ارادہ کر لیا تھا روزے کا۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھانا تناول فرمایا۔ تو اگر نفلی روزہ ہے اور ذہبۂ کبریٰ سے پہلے کوئی عذر شرعی لاحق ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ توڑتا ہے، یا بندہ کوئی حاجت محسوس کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے روزہ توڑ دیا، تو اس صورت میں ایک روزے کی قضا اس کی جگہ رکھنا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر احادیث طیبہ میں اس کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو بلا عذر شرعی روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ واقعی ایسی حاجت پیش آتی ہے کہ اب روزہ توڑنا ہے، جیسے ذہبۂ کبریٰ سے پہلے ماں باپ نے اس بات کا حکم دیا، یا مہمان ایسا آ گیا کہ اگر اس کے ساتھ نہ کھائیں تو اس کی دل شکنی ہوگی، یا خود مہمان تھے، میزبان نے اصرار کیا اور اس کے موافق ہے کہ روزہ توڑ دے، تو ذہبۂ کبریٰ سے پہلے اسے روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اور پھر اس کی جگہ اس کو ایک روزہ قضا کرنا ہوگا۔ مزید فرماتے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غیاث حدثنا ابی عن محمد بن ابی یحیی الاسلمی عن یزید بن ابی امیۃ الاعوری عن یوسف بن عبد اللہ بن سلام قال رأیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخذ کسرة من خبز الشعیر فوضع علیہ تمرة وقال هذه ادام هذه وأكلها۔ یعنی حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کے اوپر ایک کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ کھجور اس کا سالن ہے، یہ کھجور اس کا سالن ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا۔ یہ سادگی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگلی حدیث مبارکہ فرماتے ہیں حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال انبأنا سعید بن سلیمان
عن عباد بن العوام عن حمید عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یعجبہ الثفل قال عبد اللہ یعنی ما بقی من الطعام، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو کھرچن تھی، کھانے کا آخری بچا ہوا حصہ تھا، اسے آپ علیہ السلام پسند فرمایا کرتے تھے۔ یعنی یہ آپ کی عاجزی انکساری تھی کہ عمومی طور پر کھانے کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اسے لوگ استعمال نہیں کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی پسند فرماتے، یعنی اس کو بھی تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو ثفل یعنی کھانے کا جو آخری حصہ بچتا ہے، چاہے وہ سالن ہو، چاہے وہ چاول وغیرہ ہو، ان کا جو آخری حصہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند فرمایا کرتے تھے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سادگی کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مزید جو احادیث طیبہ ہیں انہیں، یعنی یہ چیپٹر تو ہمارا ختم ہوا، درس پورا ہوا اس سبق کا، اگلے جو ابواب ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے درس کے اندر ہم شامل کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل پیلا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی سنتیں سیکھنے اور ان پر خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خطاب فصل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ، حیرتوں میں عقل ہے یہ، ہے حدیث مصطفیٰ۔